بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ میری زباں پر شکوے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعت، یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعت، دامن تو کیا میری آنکھ بھی ابھی نم نہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ محترم حضرات، اسٹیج پر جلوہ نما صدر محترم قابل صد تکریم شیخ الحدیث حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے رفیق خاص حضرت مولانا قطب اللہ ندوی صاحب، اسی طرح مرکز اسلامی کے اہم ترین استاذ اور بلبل کی سی آواز رکھنے والے، ترنم کے بادشاہ حضرت مولانا قاری وسیع صاحب، اسی طرح حضرت مولانا قاری زبیر اچھودی صاحب اور تمام رفقاء کرام، آج میں آپ حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ایسی شخصیات کو دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازا۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت ہمارے علاقے میں بھیجی، اور حضرت نے بہت مفصل انداز میں، بہت کم اور مختصر وقت میں، وجیز انداز میں بہترین خطاب فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ نافع خطاب کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب میں بلکہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر ختم کروں گا کہ آج کل ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، کفر، شرک، الحاد، زندقیت، ایتھزم کی ہوائیں چل رہی ہے، اور ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں، ہمارے بچے اور ان کے ذہنوں کو بالکل مالوف کیا جا رہا ہے اور ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی ایک بچے کا اغوا ہوتا ہے، اس کا کڈنیپ ہوتا ہے، تو پورا علاقے میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا، ایک بچہ کڈنیپ ہو گیا۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک بچہ نہیں، آج پوری نسل کے دماغ کو اغوا کر دیا گیا، ان کے ذہن کو کفر اور شرک اور الحاد کے رنگ میں رنگ دیا گیا، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سب بچوں کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم خدا کے عبادت گزار اور اسی کے پرستار ہیں۔ باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی، بس ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ بادروا بالاعمال فتنہ، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو بادروا بالاعمال فتنہ، کہ تم اعمال میں لپک جاؤ اور اپنی فکر کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، شب دیجور کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ ایسے فتنے آئیں گے، یعنی ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ تیرگی، زیادہ ظلمت اور زیادہ اندھیرا لیے ہوگا۔
خطرناک سے خطرناک، ہولناک سے ہولناک ترین فتنوں کا وجود ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنوں میں لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، لیکن شام میں اس کا ایمان ختم اور رخصت ہو چکا ہوگا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا ہو سکتا ہے شام کے وقت اس کا ایمان سلامت ہے لیکن صبح تک اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ یعنی ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ اس دور کے اندر غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے کس وقت ایمان رخصت ہو جائے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس دور کے اندر کیا خصوصیت ہوگی، لوگوں کا مزاج کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادیت کا دور ہوگا، اور کیسا مادیت کا دور ہوگا، اور کیسی ہوس پرستی ہوگی، اور کیسے پیٹ کی پوجا کا دور ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان معمولی سامان کے عوض، معمولی سامان کے عوض، معمولی روپیوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کا وہم، یقین نہیں ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ بس مستقبل کا ایک وہم، مستقبل کے سنورنے کا ایک وہم ہے، اس وہم کا ہمارا ایمان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر دجال آئے گا اور ایسے خطرناک ترین دور آئیں گے، تو ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ مکاتب قرآنیہ، یعنی جہاں پر مسجدوں کے اندر مکاتب چلتے ہیں وہاں بچوں کی ایمان کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب قرآنیہ میں، یعنی مدارس میں بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مکاتب قرآنیہ کو چلا رہے ہیں، ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو معمولی اور کم تنخواہوں پر آپ کے بچوں کا اور ہمارے بچوں کا ایمان بچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس انہی چند باتوں